نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف سے انسان دی آخری منزل دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ حجر دی، قرآن کریم دی سورہ نجم دی 42ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، سورہ نجم دی 42ویں آیت پاک اندے وچ سنے رب نے فرمایا وَأَنَّا، اور ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ کہ تہاڈی آخری منزل جڑی ہے وہ تہاڈا رب ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نور چو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور حقیقت محمدیہ نو پیدا فرمایا، ظاہر فرمایا، اور آپ دے نور حقیقت محمدیہ دے ذریعے کائنات دی ہر شے نو تخلیق فرمایا۔ جو کچھ بھی کائنات ظاہر و باطن ہے سب عکس در عکس نور حقیقت محمدیہ دے ظہورات ہے، تعینات و تنزلات ہے۔ اس واسطے ہر لہر جاب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے، اور یہ اللہ دا نور ہے، سارا آپ اللہ دے نور ہے، یہ سب اللہ دے نور دا ظہور ہے، جدا ذکر سنے رب نے قرآن چ فرمایا اللہ نور السماوات والارض ما هو الاخر ظاہر باطن ہے۔ اللہ رب العزت نے نظام بڑھایا اپنی پہچان واسطے، اپنے عرفان واسطے، اپنے دیدار واسطے، سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دسیا، اور اپنا دیدار کرنے بھی طریقہ قرآن پاک دسیا کہ پھر پیشوا دی مدد نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی انسان سچے دل و ایمان لیا کے سچی توبہ نصوح کر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا، دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، پھر ہی ایمان حقیقی، عرفان حقیقی، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق الیقین، فنا فی اللہ، بقا باللہ، فنا فی ذکر، سلطان لذکار دا کمال حاصل کر سکتا۔ اور یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دسیا، اور رب سنے یہ بھی دسیا کہ جڑے میرے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے اس راہ چ محنت کر دے تے میں انہوں اپنا ضرور دیدار کراواں گا، تے جنہاں میرے دیدار دا انکار کیتا میں انہاں لوگوں نوں بغیر حساب تو جہنم سڑ دینا۔ یہ لوگ خسارے وچ نے جڑے میرے دیدار دا انکار کردے نے۔ یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دسیا، تے انسانوں نے دسیا کہ انسانوں تہاڈی آخری منزل جڑی ہے وہ تہاڈا رب ہے، تہاڈی حقیقت تہاڈا رب ہے، کیونکہ تسی بھی میرے نور حقیقت محمدیہ دے عکس در عکس عکسی ظہورات ہو، تہاڈے اندر بھی روح جڑی رکھی ہے بھی نور حقیقت محمدیہ جو تخلیق فرمائی میں اپنے نور نہ، یہ روح اسے بات تہاڈی رکھی تاکہ تسی جسم چو اس روح نو کڈ کے ریاض تو مجاہدے نہ، پھر پیشوا دی نگاہ، دعا، توجہ، مدد نہ، میرے حبیب دی مدد نہ اور میرے فضل و توفیق نہ میری بارگاہ حاضر ہو سکو، اور اسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں آنکھاں نہ میرا دیدار کر سکو، تاکہ تانوں آخرت کھلیاں آنکھاں نہ دیدار الہی نصیب ہو جائے۔ تے جے نعمت نہ ملی تے پھر رب نے قرآن دسیا جڑے دنیا چ اننے آخرت وچ بھی اننے ہون گے۔ تے جب تک انسان نوں روح ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ حاصل نہیں ہوندی، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ دا فنا کمال حاصل نہیں ہوندا،
کدے بھی اللہ پاک انہوں یحببکم اللہ دا انعام نہیں دندا، اپنا محبوب نہیں بناؤندا۔ تے یہ نعمت آتی اللہ آتی رسول نال ہی ملنی آ، اپنے نفس نوں دا تزکیہ کرنا، قلب دا تصفیہ کرنا، دل پاک ہوئے گا تے دل پاک ادو ہی ہوئے گا جو نفس دا تزکیہ ہوئے گا، پھر ہی روز قوت پرواز پیدا ہوئی۔ اسی واسطے قلندر لاہوری اقبال نے فرمایا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ اور اقبال فرماتے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، خودید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو اے سیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے دور نہیں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ اقبال فرمان دے بقول شاعر ہے کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، تو سنو رب بھی قرآن چ دسدا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں سے تسی کیوں میرا دیدار نہیں کردے، وَفَا مَعَكُمْ میں تھوڑے نال ہاں، فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تسی جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کا رخ ہے۔ اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن چ ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ ایک گمراہ پھر کہتے ملا ہی کہندے نہیں جی اللہ سونا صرف عرشاں تے وہ تیدی کراتی اتردا ہے، کرسی تے بہندا تے کرسی چیچی کر دی ہے، بکواس کر دے سارے۔ اس گل اقبال نو سن کے سڑ گیا اقبال فرماتا بٹھا ملا جی نو انہاں دے آکھیا ملا جی تسی یہ کی حرکت کرن رہے ہو، بٹھا کے عرش پہ رکھا تو نے آواز، خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے، وہ تو فرمانا میں ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ حضور سلطان وہ فرما دے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتے ہو، اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو تے باہو کے تھل بہندا ہو، تو اس راہ چل پھر مرشد دی زیر نگرانی انہوں کو نوری کنیکشن لے تاکہ تیرا رابطہ شیطانی نیٹ ورک اور حزب الشیطان نہ ٹوٹ جائے، تو توحیدی محمدی نوری حزب اللہ دے نیٹ ورک نہ ہو جائے، اور اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرو، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوا، انہیں زیر نگرانی مقصروں ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کر، تاکہ تینوں اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اقبال تائیں فرما جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اقبال کہنے کو حیرانی دی گل نہیں ہے، یہ اس لیے کہ سنے رب نے دست اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اور آج دی سائنس بھی یہ گلاں تسلیم کر لئیاں۔ اس بات سنے رب نے فرمایا کہ اے انسانوں اس گل دا شک نہ کرے ہو کہ تہاڈی آخری منزل جڑا وہ میری ذات ہے۔ تو خود سنے رب نے قرآن چ فرمایا اپنی حضوری دی، اللہ سونا خود قرآن چ دعوت دندا ہے کہ اللہ سونا تمہیں سلامتی دے گھر طرف بلاؤندا ہے، تے سب تو بڑا سلامتی دا گھر اللہ دی حضوری ہے۔ اسے آج سنے رب نے دسیا کہ جڑے پھر اس راہ چلتے ہیں سیدھے رستے، تے میں جنوں چاہنا پھر اپنی بارگاہ تک رسائی دینا، اپنے راستے انہوں دکھا دینا۔ یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دسیا، لیکن یہ گمراہ پھر گیا جڑے نے افلاطونیاں دجالیاں شیطان نے بنوائے نے، یہ انہاں گلاں دا انکار کردے ہیں، اسی واسطے انہاں کوئی اللہ والا ہویا نہیں، ہونا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، چونکہ انہاں دے اللہ دے دیدار دا انکار کردے، انہاں دے بارے سنے رب نے فرمایا کہ میں تمہیں بغیر حساب تو جہنم سڑ دینا ہے، تھوڑے کو حساب ہی نہیں لینا کہ تو میرا تسی انکار کیتا میرے دیدار دا، تے سچے اللہ والے دیدے مولا کردے گئے نے، کر رہے نے، کردے رہن گے۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ ساڈی آخری منزل اللہ ساڈا رب ہے، تے سانوں چاہیے رب وہ ہے جڑا پیدا کرے، پالے اور منزل تک پہنچا دے، اپنی بارگاہ تک پہنچا دے۔ بغیر اللہ رب العزت دے فضل و توفیق دے اللہ دی بارگاہ تک رسائی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس واسطے انسان نے چاہیے سچی لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرے، راتاں تنہائیاں سونے رب اگے رو رو کے سونے رب نو منائے، جیسا قلندر لاہوری ڈاکٹر رحمہ اقبال فرماندے اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کشات نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔
تو بولے شاہ فرما دے اٹھ بولے چل یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے اس واسطے انسان نے چاہیے اج موقع ہے گزرا وقت آنا نہیں آن والا تو بار کوئی نہیں تو سچے دلوں ایمان لے سچی توبہ تر نسو کرے تصحیح القدہ زندہ دل مردہ نفس صاحب وصل و وصال صاحب حضور و حضوری متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن اخلاص رضا صبر شکر توکل عشق دے پیکر زندہ دل علماء مشائخ دی بارگاہ حاضر ہو کے تعلیم حاصل کرے تاکہ انسان دل دے آئینے دل دی آنکھاں دی مولا دی نعمت عظمت دولت کبرا حاصل ہو سکے کہ اللہ سنوں دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنوں ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے اللہ اکبر کبیر اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین